حضرت سیدنا بشر بن منصور علیہ رحمۃ اللہ الغفور فرماتے ہیں، ایک شخص قبرستان آتا جاتا رہتا تھا۔ جب کوئی جنازہ آتا تو اس کی نماز جنازہ پڑھتا، اور شام کے وقت قبرستان کے دروازے پر کھڑا ہو کر اس طرح پکارتا: اللہ پاک تمہاری وحشت کو دور فرمائے، اللہ پاک تمہاری تنہائی پر رحم فرمائے، تمہارے گناہوں کو بخشے اور تمہاری نیکیاں قبول فرمائے۔ اس سے زیادہ کچھ نہ کہتا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ ایک دن میں قبرستان نہ جا سکا اور اپنے گھر آ کر سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کسی لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا قبرستان والے ہیں۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا تم اپنے گھر جانے سے پہلے ہمیں ایک تحفہ دے کر جاتے تھے، وہ تحفہ ہمیں آج نہیں ملا۔ میں نے پوچھا وہ کون سا تحفہ؟ تو ان مردوں نے کہا کہ وہ دعائیں جو تم روز ہمیں دے کر جاتے ہو وہ ہمیں آج نہیں ملی۔ میں نے کہا کہ میں ضرور آؤں گا۔ اس کے بعد میں نے کبھی قبرستان جانے کا ناغہ نہیں کیا۔ تو قبرستان والے ہماری دعاؤں، ہمارے ایصال ثواب کے منتظر رہتے ہیں۔ قبرستان میں حاضری ہماری ہو جائے اس کے منتظر رہتے ہیں۔ ہمارے پیارے ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہماری راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جنہیں ہم قبرستان میں سالوں پہلے چھوڑ کر آئے۔ وہ آج بھی ہمارے منتظر ہوتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے ہمارا پیارا کم سے کم ہماری زیارت کے لیے آئے، کچھ قرآن پڑھنے کے لیے آئے، قبرستان میں حاضری تو دے، کم سے کم کچھ وقت کے لیے ہی آ جائے۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے والد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوت ہوئے، میں نے بہت زیادہ گریہ وزاری کی، بہت رویا، اور ہر روز ان کی قبر پر حاضری دیتا۔ پھر اس میں کچھ کمی ہو گئی تو والد صاحب خواب میں آئے اور فرمایا بیٹا میرے پاس آنے میں کس وجہ سے سستی کرنے لگے ہو؟ میں نے عرض کی آپ کو میرے آنے کا علم ہو جاتا ہے؟ فرمایا بیٹا تم جب بھی میرے پاس آتے ہو مجھے علم ہو جاتا ہے، اور میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، اور میرے پڑوسی مردے بھی تمہاری دعاؤں سے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس خواب کے بعد میں نے کثرت سے والد ماجد کی قبر پر جانا شروع کر دیا۔ قبرستان جانا ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ شروع میں غم تازہ ہوتا ہے اور دل کرتا ہے کہ کسی قبرستان رہ جاؤں۔ گھر والے منع کر، رشتہ دار منع کر ہمیں قبرستان سے لے کر آتے ہیں، اور پھر ہم گھر آ جاتے ہیں، پھر دوسرے دن پھر صبح چلے جاتے ہیں قبرستان، پھر شام کو بھی چلے جاتے ہیں۔ ہمارا دل نہیں لگ رہا ہوتا گھر میں، ہم چاہتے ہیں کہ میں یہیں رہ جاؤں قبرستان میں، اپنی والدہ کی قبر میں قدموں میں کاش مجھے جگہ مل جائے۔ شروع میں جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ غفلت طاری ہوتی ہے اور ہمارا آنا جانا کم ہوتے تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ پھر سال میں عید پر یا شب برات پر ہماری قبرستان میں حاضری کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن جسے ہم قبرستان میں چھوڑ کر آئے وہ ہمارا منتظر ہوتا ہے، منتظر رہتا ہے۔